بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے ایتی بالمائی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کہیں گے؟ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے نا، کہ مطلب میرے لیے پانی لاؤ، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ تو جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے یہ دو یہ ہیں۔ یہاں صرف دو دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے ابھی نئے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، تو ابھی تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ مرکب اضافی وہ اضافت والی بات ہے جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو۔ دوسرا جز کیا ہو؟ مضاف الیہ ہو، جیسے کتاب و قاسم۔ ٹھیک ہے، قاسم کی کتاب، اس میں کا کی کے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اضافت میں، اور را رے ری کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کتابی، میری کتاب۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے کتاب و قاسم، قاسم کی کتاب۔ ٹھیک ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو یہ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں اضافت۔ تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مرکب کیوں ہے؟ کہ دو لفظوں سے بنا ہے نا۔ دیکھیے دو ہے نا، کتاب ایک الگ ہے، قاسم الگ ہے، دو کو ملا کے ایک کر دیا، تو یہ ہے مرکب اضافی۔ اور دوسرا یہ ہے مرکب توصیفی، اس میں جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت ہو، جیسے ثوب جمیل، خوبصورت کپڑا۔ اب دیکھیں ثوب الگ ہے، جمیل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ثوب جمیل الگ الگ ہے نا، دو کو ملا کے ایک مرکب بنا دیا، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ توصیفی کیوں کہتے ہیں؟ ثوب جمیل، ابھی بتاتے ہیں آپ کو، خوبصورت کپڑا۔ یہ دیکھیے ثوب جو ہے وہ ہے موصوف، جمیل کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ ثوب موصوف ہے نا، اور جمیل صفت ہے، یعنی کپڑا خوبصورت ہے نا، خوبصورت کپڑا، تو اس کی صفت ہو گئی۔ اس کی کپڑے کی صفت کیا ہے؟ خوبصورت ہونا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف صفت، اور اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یعنی یہ جو ہے یہ مل کر مرکب توصیفی بن جاتا ہے، جس کا پہلا جز موصوف، یہ پہلا جز ثوب ہے، اور دوسرا جز صفت ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے جمیل ہے۔ سمجھ گئے؟